السلام علیکم، میں سید احمد۔ طلباء کو تعلیم کے دوران کس طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مشکلات یا کب آتی ہیں جب ان کی پراپر تیاری نہیں ہوتی یا ان کے پاس امتحانات کو لے کر یا اپنے تعلیم کو لے کر ایک منصوبہ نہیں ہوتا یا مقصد بھی نہیں ہوتا، اور جن کے پاس مقصد ہوتا ہے ان کے ساتھ دوسرے مسائل ہوتے ہیں، تناؤ بڑھنے لگتا ہے، ڈر، خوف۔ مشکلات کا حل ایک لمحے میں تو حل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک لاہ عمل تیار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کو کیسے کم کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ جہاں پر تناؤ ہوتا ہے، تناؤ کو کیسے کم کریں؟ تناؤ ہوتا کب ہے؟ تناؤ ان حالات میں ہوتا ہے جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، تب تناؤ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس تناؤ کو کیسے دور کریں؟ ایجوکیشن کو لے کر، تعلیم کو لے کر تناؤ تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل وجہ یہی ہے تناؤ کی۔ جب انسان سمجھ جاتا ہے کسی چیز کو تو پھر وہ تناؤ نہیں ہوتا، ڈر بھی نہیں لگتا۔ اس کے لیے تناؤ کو کم کرنے کے لیے، تناؤ کو، کمزوری کو طاقت بنانے کے لیے اس کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ پریشانی تبھی آتی ہے جب کوئی بات سمجھ نہیں پاتی، اور کئی سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں بچے شکایت کرتے ہیں کہ ٹیچر جو پڑھا رہے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایکچولی تناؤ، وہ بھی ایک تناؤ بن جاتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، اس لیے تناؤ بڑھتا ہے، پریشانیاں بڑھنے لگتی ہیں۔ تو کئی قسم کی پریشانیاں ہیں، ویسے ایک پریشانی نہیں ہے، اور آج کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ خود ایک پریشانی بن چکا ہے۔ اس میں بہت سارا گلیمر ہے، بہت سارے ٹینشن ہے۔ تو ٹینشن کبھی کم نہیں ہوگا، ٹینشن دینے والوں سے دور رہنا ضروری ہے، تب جا کر آپ ٹینشن فری ہو سکتے ہیں، تبھی جا کر توجہ کے ساتھ ہمارا دھیان لگنا بہت ضروری ہے۔ جب دھیان لگتا ہے، توجہ ہوتی ہے، تب تناؤ کم ہوتا ہے۔ دوران تعلیم کئی قسم کی پریشانیوں میں سے یہ بھی ایک پریشانی ہے کہ انوائرمنٹ ایسا بن چکا ہے اطراف میں کہ ہم دوسرے جیسا بننا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے رجحان کی، اپنی کیپیسٹی کی پرواہ نہیں کرتے یا دھیان نہیں دیتے۔ اپنے رینج کو سمجھنا، اپنی سمجھنے کی طاقت کو یا امپروو کرنا، دوسرے جیسا آپ نہیں بن سکتے ہیں، آپ سب سے منفرد ہیں۔ تو یہ بھی ایک پریشانی ہوتی کہ آج آ کر چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، سب لوگوں کی ہم کاپی کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی بات، آپ خود پہ توجہ دیں، اپنے میرٹس، ڈے میرٹس کو سمجھیں کہ میں کیا سمجھ سکتا ہوں اور میرا رجحان کس طرف ہے۔ اور جب یہ معاملہ آپ کے ساتھ صحیح ہونے لگے گا، تب آپ کی بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے ٹینشن کم ہونے لگیں گے، اور یہ ہم کو ہی کرنا ہے۔ ہمارے تناؤ کو یا ہماری مشکلات کو کوئی اور حل نہیں کر سکتا۔ مشورے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا سامنا ہمیں خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو یکسوئی جب تک پیدا نہیں ہوتی کسی بات کو لے کر، تب تک پریشانیوں میں کمی نہیں آ سکتی، اور اس کے لیے اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا ہے اور توجہ کرنی ہے، فوکس کرنا ہے اپنے آپ پر۔ طلباء اور طالبات میں اپنے کریئر کو لے کر ضرورت سے زیادہ ایک ٹینشن ہے، ان کو منتخب کرنے میں۔ 10ویں کے بعد کیا، 12ویں کے بعد کیا، وقت سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں جس کا ابھی ٹھیک سے فاؤنڈیشن بھی مضبوط نہیں ہوا۔ آپ پوری توجہ پہلے اپنے 10ویں پر تو دیں، اور اس کے بعد 12ویں پر دیں، اپنے آپ کو موقع دیں۔ کریئر ایکچوئل ہوتا کیا ہے؟ مشکل سے لوگوں کو کریئر مشہور کیا، کسی سے بھی پوچھیں آپ۔ میں سلم ایریا میں جاتا ہوں، پسماندہ طبقے میں بات کرتا ہوں، وہاں پر کسی بچے سے بھی پوچھیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کا کریئر
کیسے سنوارنا چاہتے ہیں تو ایک ہی جواب پہلے ملتا ہے، ڈاکٹر، انجینئر۔ اور میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ عام لوگوں میں 25 سے زیادہ کریئر کے اپنے نام نہیں بتا سکتے، 25 سے زیادہ۔ میں ہر ورکشاپ میں بولتا ہوں کہ بھائی آپ 25 نام گنوائیے، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، اور بہت سارے ایسے نام نہیں بتا سکتے۔ آنے والا کل غیب ہے، غیب کا علم ابھی سے کیوں آپ اس کے لیے پریشان ہونا چاہتے ہیں؟